محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 رمضان بروز بدھ سن 1443 ہجری کا اہم پیغام امت مسلمہ کے نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے، کیوں ہے، کن پر ہے، کن مالوں میں ہے، کن لوگوں کو دیا جائے اور کب دیا جائے، انشاءاللہ آج کے پیغام میں انہی اہم عنوان پر گفتگو ہوگی۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان بالکل قریب الختم ہے، عید کی نماز کے جو ہے تیاریاں تقریباً چل رہی ہے، لہٰذا اللہ کی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ تو عید کا دن جب بھی آتا ہے، عید کا دن انتہائی مبارک اور اللہ کی مہمانی کا دن ہوتا ہے۔ آج کے دن ہم سب ضیوف الرحمن اللہ کے مہمان ہیں، اسی وجہ سے آج کا روزہ یعنی عید کے دن کا روزہ حرام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہمان بنا کر کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو ہم کو اس ضیافت سے منہ موڑنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی حکم کی تکمیل کے لیے ہمیں دراصل صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں صدقۃ الفطر کے دو اہم مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد روزے دار کے روزوں کی تلافی، دوسرے امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام کرنا۔ ہر مسلمان کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی یہ اہم حکمت اور غرض و غایت معلوم ہونا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے میں روزے میں جو کچھ کوتاہی ہوئی تھی اس کی تلافی کر رہا ہوں، دوسرے اس کے ذریعے امت کے مسکینوں کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہوں۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو بہت آسان ہے، لیکن بیکار باتوں، فضول مصروفیات، چاہے وہ موبائل ہی کی کیوں نہ ہوں، اسی طرح بیکار اور نامناسب باتوں سے بچنا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے رمضان کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا روزے کی الگ سے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔ صدقۃ الفطر کا دوسرا اہم مقصد امت کے غریب بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لینا ہے۔ منہاج المسلم کی ایک روایت میں ہے اغنوہم عن السؤال فی ھذا الیوم، یعنی مسکینوں پر اس دن اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے۔ اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ غربا و مساکین کی دعائیں ہمارے زندگیوں کو کامیاب بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جس معاشرے میں ناداروں اور مظلوموں کی کوئی قدر نہیں، وہ قوم کبھی بھی حقیقی خوشیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے انہی خطرات پر نظر کرتے ہوئے ہم پر صدقۃ الفطر واجب قرار دیا ہے، تاکہ ہم ہماری اس اہم خوشی کے موقع پر غربا و مساکین، نادار و مجبور، یتیم و بیواؤں اور سماج کے کچلے ہوئے ستم رسیدہ طبقے کا خاص طور پر خیال رکھ سکے۔ بہرحال زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر ایسے مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن نصاب کے بقدر مال موجود ہو۔ لہٰذا جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا ضرورت سے زائد اتنے روپے موجود ہو جن سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مالدار پر بھی صدقہ فطر، مالدار کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور فقیر کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس مالدار کو تو صدقہ فطر کی وجہ سے پاکیزہ بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو تو اس صدقہ فطر کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور فقیر جو مالک نصاب نہ ہو اس کو اس سے زیادہ عنایت فرماتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر صدقہ فطر دیا۔ اس لیے بہتر ہے سبھی لوگ صدقہ دینے کا اہتمام کریں تاکہ اس حدیث کے مصداق بن سکے۔ بہرحال خاص طور پر صاحب نصاب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرے۔ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکے۔ بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے یا بعض لوگ مرض وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تب بھی اگر وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ مسافر جو جہاں ہے وہیں اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف ان کے باپ پر صدقہ فطر واجب ہے، البتہ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں، لیکن اگر وہ اولاد کی طرف سے اولاد باپ ہی کے ساتھ رہتی ہو اور باپ ان کی طرف سے بھی ادا کر دے تو درست ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر بھی خود بیوی پر واجب ہے، لیکن شوہر اپنے بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ مرحومین کے ایصال ثواب
کے لیے صدقہ فطر نہیں دیا جاتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کی الگ رقم دی جاتی ہے، صدقہ فطر الگ ہے۔ صدقۃ الفطر پورے رمضان کے مہینے میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کا مستحب وقت عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے ہے، لیکن اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا نہیں کیا تو یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، اس کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 صاع کھجور اور کشمش یا جو ہے، یا نصف صاع گیہوں یا اس کا آٹا ہے۔ نصف صاع کی مقدار 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہوتی ہے۔ آپ گیہوں کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو 1.25 کلو گیہوں بھی فی آدمی دے سکتے ہیں، احتیاطاً 2 کلو ہی دینا چاہیے۔ آج کل 1.25 کلو اور 2 کلو گیہوں کی قیمت بہت کم بیٹھتی ہے، اس لیے بہتر ہے عام لوگ تو اسی مقدار سے دیں۔ باقی بڑے مالدار لوگوں کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سیر گیہوں یا اس کی قیمت کے بجائے 3 سیر 1 صاع جس کی مقدار 3 کلو 150 گرام ہوتی ہے، لہٰذا 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش دینا چاہیے، بلکہ 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کی قیمت ادا کرنے میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ میں لوگوں کی وسعت دیکھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وسعت فرمائی، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 صاع یعنی 3 کلو 150 گرام کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ صاحب بذل المجہود فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا مالدار صاحب وسعت لوگوں کے لیے اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا ہی بہتر ہے، لہٰذا مالدار لوگ اپنا اپنا اندازہ لگا دیں اور عام درمیانی قسم کے لوگ جو ہے وہ 2 کلو گیہوں کے اعتبار سے اپنا اپنا صدقۃ الفطر نکالنے کی فکر فرما لیں۔ خاص طور پر ان حالات میں جب کہ امت مسلمہ کے ہزاروں افراد ایک وقت پیٹ بھر کر کھانے کے محتاج بنے بیٹھے ہیں، ہر صاحب نصاب اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی زیر پرورش اولاد اور بیوی کی طرف سے گیہوں بھی 1 صاع ہی نکالے، یا کھجور 3 کلو 150 گرام کی قیمت ہر فرد کی طرف سے نکالے اور وقت سے پہلے ہی مستحقین تلاش کر کے ان تک پہنچا دے تو ان کا یہ عمل بے حد موجب خیر و برکت ثابت ہوگا۔ نیز کھجور میں وہی کھجور کی قیمت لگائی جائے گی جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ البتہ عام صاحب نصاب لوگ جو زیادہ مالدار تو نہیں ہے لیکن مالی کے نصاب ہے تو وہ 2.25 کلو یا 2 کلو جو گیہوں ادا کریں گے اس کی قیمت کے ذریعے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر میں راشن کی قیمت نہیں لگائی جائے گی بلکہ عام دکانوں کا ریٹ لگایا جائے گا۔ اس وقت جو ہے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اگرچہ کہ 52 روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے، احتیاطاً ہر شخص کو چاہیے کہ ان دنوں میں فی آدمی کا صدقہ فطر 60 روپے کے اعتبار سے نکالے، یعنی 2 کلو گیہوں کی رقم مکمل طور پر نکال دیں، 60 روپے فی آدمی گیہوں کی رقم لگائیں اور اس اعتبار سے فی آدمی کا اندازہ لگا دیں اور 60 روپے کے اعتبار سے صدقۃ الفطر احتیاطاً ادا کرنے کی فکر فرما لیں۔ اگر منصوص اشیاء گیہوں، جو، کھجور، کشمش کے بجائے جوار، چاول کے ذریعے صدقہ فطر اگر دیا جا رہا ہے تو اس میں وزن کا اعتبار نہیں بلکہ قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی 2.25 سیر گیہوں یا 1 صاع یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کی جو قیمت بازار میں ہوتی ہے اسی قیمت کے بقدر جوار، چاول وغیرہ صدقہ فطر میں دیا جائے۔ صدقہ فطر کے مستحقین وہی سب لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے، یہی حکم پوتا پوتی اور ناتی نواسوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سادات، سید خاندان، خانوادہ بنی ہاشم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ مسافر شخص جہاں ہے وہیں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، لہٰذا اگر ہندوستانی شخص سعودی میں ہے تو سعودی میں 2.25 سیر گیہوں جتنے کے آتے ہو اگر وہ ہندوستان میں دینا چاہتا ہے تو وہاں کی قیمت لگا کر یہاں ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر مذکورہ لوگوں کے علاوہ خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں ادا کریں، اپنے حقیقی بھائی، بھاوج، بہنیں، بہنوئی، چچا، تایا، چچیرے، پھپھیرے، ممیرے، خلیرے، بھائی، بہنیں، بھتیجے، بھانجیاں وغیرہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو صدقہ فطر ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ان کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اپنے اڑوس پڑوس اور محلہ میں باضابطہ مستحقین تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچانے کا نظم کرنا چاہیے۔
موجودہ حالات میں دیگر اشیاء کے بجائے قیمت ہی ادا کی جائے، حتیٰ کہ شیر خرما کے سامان کے پیکٹ اور کٹ بنانے کے بجائے اس کی قیمت ہی سے غربا کی مدد کی جائے، یہی بہتر ہے، اسی میں ان کی ضرورت پوری ہونا زیادہ ممکن ہے۔ اور نیز مدارس اسلامیہ میں بھی آپ ان تک پہنچ کر یا وہاں کے احباب اگر آپ کی خدمت میں آئے تو ان کے پاس اس کی رسائد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر محترم سامعین، ان حالات میں گزارش ہے کہ عید کے اس مبارک و مسعود موقع پر بازار کی زینت نہ بنے، عورتوں کو باہر گھومنے پھرنے میں احتیاط کرائیں، جتنا ممکن ہو سکے جتنا وقت بچا ہے اللہ کی یاد میں اس کو گزارنے کی فکر کریں، انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کے مقبول ہاتھ جب بھی مقبول دعاؤں میں اٹھیں تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔